वे अखियां नू रज लैन दे सोनिया जी न जा। पता नहीं अब आगे है क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन ये है हमारी प्यारी सी स्वीट सी इन्फ्लुएंसर फ़ाखरा ख़ानम, और ये हैं इनके प्यारे हबी जो इनके साथ एक्टिंग में पूरा इनका साथ दे रहे हैं। और ये अब मुझे नहीं पता कैमरामैन कौन है जो अपनी अम्मी का गला चेस्ट खोल खोल के दिखा रहा है, बाजू लहरा लहरा के दिखा रहा है। वल्ला आलम ये अब वीडियो घर में शूट हो रही है, कोई अपना शूट कर रहा है यहाँ के प्रोफेशनल जो होते हैं मतलब कि वीडियोस बनाने वाले उनको बुलाया गया और ये वीडियो शूट हुई। और ये प्रमोशन है किसी सूट की, ड्रेस की। और इसमें ज़रा एक्टिंग देख लें हमारी प्यारी सी फ़ाखरा ख़ानम की। और ये फ़ाखरा ख़ानम वो हैं जिनके बच्चे मजहबी हैं, जिनके शोहर जो हैं वो मजहबी हैं, जो चाहती हैं कि इनकी बहुएँ हिजाब वाली हों, स्कार्फ़ वाली हों, नेक हों और बापर्दा हों। और मतलब कि अरूशा और क्या कहते हैं दूसरी वो राशिदा की जो बेटी है मलाइका जैसी ना हों। और यही वजह है कि इन्होंने राशिदा से मुंह मोड़ा है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि उनकी बेटियों की वजह से ये नाराज़ रहती हैं अपनी बहन से। क्योंकि इन्होंने इनके कई इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं जिसमें मुझे ये चीज़ें मुझे महसूस हुई कि ये नहीं चाहती कि वो लड़कियां जो हैं वो मतलब जिस तरह का वो आती हैं सामने वीडियो में, थोड़ा सा उनके एक मॉडर्न सा स्टाइल है अपना, एक अब वेस्टर्न स्टाइल वो इनको पसंद नहीं है। और इनके बेटे भी जो है ना ये बार बार कहती हैं मजहबी हैं। तो आज मैं कुछ सवाल करूँगी बड़ी रिस्पेक्टफुली, बड़ी इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ हमारी स्वीट इन्फ्लुएंसर जो हैं फ़ाखरा ख़ानम से कि आप मजहबी बेटों की माँ हैं, तो आपके बेटों को यहाँ पे शर्म नहीं आती जब आप अपने शोहर के साथ इस तरह मॉडलिंग कर रही हैं और आप अपने एक ड्रेस दिखाने की के लिए आप अपना पूरी वो फिज़ीक दिखा रही हैं, और वो भी आप अपने औरत की वो जगह जो जिसको छुपाने का हुक्म दिया गया है। तो इस पे बात करते हैं। और ये राशिदा का की बेटियों का रिश्ता क्यों नहीं ले रही उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैसे तो जब नया नया यूट्यूब आया था तो बहुत सारे लोगों ने चैनल इसलिए बनाए थे कि भाई हम अपने अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड्स के लिए कुछ कर सकें, उनका साथ दें बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ें। और अपने हस्बैंड का साथ देने के लिए बहुत सारी ख़वातीन ने सोशल मीडिया का रुख किया, जिसमें मैमूना मुस्लिमा भी थी, नताशा भी थी, ये भी थी और बहुत सारी थी, ठीक है। ये पलवशा भी हैं उसमें और बहुत सारी हैं। पलवशा तो खैर बाद में आई है, ये बहुत पुरानी है। पलवशा को तो अभी 3-4 साल हुए हैं, ये तो 10-10 साल से काम कर रही हैं। तो ये जब यूट्यूब के शुरू शुरू में जब चैनल जो बने हैं ना, इनका इसका चैनल उनमें आता है। अब पहले क्या था कि ये सामने नहीं आती थी, थोड़ी शर्म हया थी कि भाई हम ज़रा छुप छुपा के काम करते हैं और रिस्पेक्टफुली काम करते हैं, अच्छा नहीं लगता, रिवाज नहीं है, सोशल मीडिया पे औरतें काम नहीं करती, ख़ानदान की नाक कट जाएगी, शोर बदनाम हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे। तो ये खौफ भी बड़ा ज़रूरी होता है कि लोग क्या सोचेंगे। हम लोग कहते हैं ना भाई लोगों की तो आदत है, लोग क्या सोचेंगे, इस चीज़ को भूल जाओ। नहीं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि लोग क्या सोचेंगे। अगर हम इस चीज़ को बिल्कुल फरामोश कर दें ना, कुछ मामलों में तो बेशक हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि हम कह सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि उन पे हमें थोड़ा सा डरना चाहिए। हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। और जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं ना, तो उसी के बाद ही हम ये कहते हैं कि हाँ ये लोग क्या कहेंगे, और वो यकीनन अल्लाह की नाराज़गी वाले काम ही होते हैं। और अल्लाह का खौफ तो हमारे दिलों में मेरे ख्याल में नहीं होता अगर तो हम कभी भी गलत काम करते ही ना, लोगों का फिर भी कुछ ना कुछ खौफ होता है, क्योंकि लोगों ने सुनानी होती हैं आपके मुंह पर बातें। तो इस वजह से ये औरतें सामने नहीं आई थी शुरू शुरू में। बाद में इनके चैनल चल गए, इनके डॉलर्स आने लगे। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, ये बड़े बड़ों को बेबाक कर देता है। और कहते हैं ना ये पैसा भी एक फितना है, आपको मगरूर और आपके अंदर तकब्बुर लाता है और अल्लाह के खौफ से आपको गाफिल करता है। तो फिर गाफिल तो करता है, ये तो बात सच साबित हो गई। जब इनके पैसे आने लगे, जब ये ग्रो कर गई, तो इन्होंने सबसे पहले अपने चेहरे जो हैं वो सबके सामने रखे, अपने फेस जो हैं सबको दिखाए और सामने आके काम करने लगी। फिर सज संवर के बाल दिखाना
لہرانا، بل کھانا، کپڑے دکھانا، میک اپ دکھانا، سب کچھ یہ سامنے سر عام ہونے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ اپنی بہن کو، اپنی بھانجیوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، تو میں فاخرہ سے یہ کہوں گی لے کے آئی، ٹھیک ہے، لے کے آئی۔ جب اس کے بچے جوان ہوئے نا تو یہ بڑی محتاط ہو گئی۔ جب اس کے خود کے بچے جوان ہوئے نا تو یہ بڑی محتاط ہو گئی، اور بہت ساری جگہوں پہ بیٹھ کے یہ کہتی ہے کہ میرے بچے مذہبی ہیں، وہ تھوڑے سے مذہبی ہیں اور نمازی پرہیزی ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ راشدہ کی بچیوں کا رشتہ بھی نہیں لے رہی، اور بہن بھائیوں میں تعلقات خراب ہوتے ہی رشتوں کی وجہ سے ہیں۔ جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، بہن بھائیوں میں بڑا پیار ہوتا ہے، اس کا اور راشدہ کا بھی بڑا پیار تھا، ملنا ملانا، ہر جگہ پہ اکٹھے نظر آنا، ان کا کانٹینٹ یہی تھا۔ وہ میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا، شاید اردو پوائنٹ والوں نے کیا تھا، راشدہ ملک کا، تو اس میں اس نے بات یہی کی تھی کہ ہم جو سارے بہن بھائی ملتے ہیں نا، جو ہمارے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں، پارٹیز ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ملنا ملانا ہوتا ہے، وہی کانٹینٹ ہمارا عوام پسند کرتی ہے۔ تو بعد میں کیا ہوا، بچے بڑے ہوئے، اب بچے بڑے ہوئے تو ہر ماں کے دل میں ہوتا ہے، جیسے کہ ناصرہ کہتی ہے کہ ہائے فاخرہ کی جو بہو بنے گی وہ تو بڑی خوش نصیب ہوگی، کون نہیں چاہے گا کہ اس کی بیٹی فاخرہ کی بہو بنے۔ تو راشدہ بھی تو پھر اسی کی بہن ہے نا، اس کی بھی 2 بیٹیاں ہیں، تو وہ بھی تو چاہے گی نا کہ میری بیٹیاں، ہر ماں کا خواب ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ خاندان سے باہر نہ جائیں، تو وہ بھی تو چاہتی ہوگی نا کہ میری بیٹی کا بھی رشتہ لے میری بہن، اور ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ حالانکہ یہ بے وقوفی ہے، اس طرح کی چیزوں پہ ناراض ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہمارا پھر کلچر ہی ایسا ہے نا، ہمیں یہی بچپن سے دیکھنے کو چیزیں ملی ہیں، اور انہی چیزوں کو ابھی تک ہم فالو کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ فاخرہ خانم ڈر گئی، جب بیٹوں بہووں کی باری آئی نا تو یہاں پہ فاخرہ خانم ڈر گئی، اور فاخرہ خانم نے کہا بھائی نہیں، میرے تو بچے مذہبی ہیں، اور باتوں باتوں میں کئی جگہوں پہ میں نے یہ سنا، اور مجھے یوں فیل ہوا کہ ملائکہ اور عروشہ تھوڑی سی ماڈرن ہے، تھوڑا سا ان کا وہ مطلب بولڈ سٹائل ہے، اور ویسٹرن ڈریسنگ ہے ان کی، اور کینیڈا بھی وہ چلی گئی، اور جس طرح وہ چھپ چھپا کے گئی ہے، کسی کو بتایا نہیں انہوں نے، ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بالکل جب ملائکہ جانے لگی تھی تب بتایا تھا، اور ملائکہ کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ فاخرہ خانم کا بالکل راشدہ سے تعلق ختم شدھ ہو گیا، جیسے فاخرہ کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ فاخرہ کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی کہ راشدہ نے اپنی بیٹی کو کینیڈا بھیج دیا پڑھائی کے لیے، وہ چاہتی نہیں تھی۔ شاید وہ خود تو ماڈرن ہو گئی، خود تو وہ ایک انفلوئنسر بن گئی، خود تو وہ ہر کام کر رہی ہے، ہر طرح سے ویڈیو شوٹ کرواتی ہے عجیب عجیب الٹے سیدھے طریقوں سے، جیسے ابھی میں نے آپ سے شیئر بھی کی، لیکن جب وہی کام اس کی بہن یا اس کی بھانجیاں کرتی ہیں تو اس کو برا لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں کر رہی، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی بہن کے رشتے بھی، اپنی بہن کی بیٹیوں کے رشتے بھی نہیں لیے، اور مقدس کا رشتہ اس نے لے لیا ہے، یہ تو 110% بات کنفرم ہے، اور اس کو اس نے حجاب کروا دیا۔ اب مقدس لاکھ یہ کہتی رہے بیٹھ کے کہ میں نے تو اپنے آپ سے حجاب کیا ہے، میں نے تو اپنے دل کی آواز ہے میری، میں تو اپنی مرضی سے جب نہیں، اس نے حجاب لیا ہے، اس نے حجاب اس کو کروایا ہے، اس نے اس کو بہو ایویں نہیں بنایا، یہ جیسا چاہتی ہے وہ ویسی بن رہی ہے، وہ ویسا کرتی ہے، اس لیے وہ اس کو وہ پسند ہے، کیونکہ اس نے خود اپنی ویڈیو میں بولا تھا کہ مقدس میں بڑا صبر ہے، تو راشدہ کی بیٹیوں میں صبر نہیں ہے نا، وہ منمانی کرتی ہیں، اپنی مرضی کرتی ہیں، خالہ کی بات نہیں مانتی، اور اپنے فیصلے خود لیتی ہیں، لیکن مقدس جو ہے وہ صبر والی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں خالہ کی بات مانتی ہے، اور خالہ کو یہی انداز اس کا پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بہو کے معاملے میں تو بیٹے مذہبی ہیں، تو بہو بھی مذہبی ہونی چاہیے، تھوڑا سا پردے والی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے ملکوں میں پڑھائی کے لیے چلی جائے، ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ گانوں پہ گنگنا رہی ہے گاڑی میں، بال کھلے چھوڑ کے گھوم پھر رہی ہے۔ یہاں پہ فاخرہ خانم جو ہیں ان کو بہت برا لگتا ہے۔ تو فاخرہ جی، یہ جو آپ کے بچوں کی غیرت اپنی بیویوں کو لے کے، ابھی شادیاں نہیں ہوئیں، جاگی ہوئی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم راشدہ ملک کی بیٹیوں جیسی بیویاں لائیں، تو کیا وہ آپ کو بالکل منع نہیں کرتے جو آپ حرکتیں کر رہی ہیں اس عمر میں؟ وہ بھی چلو جوان بندہ تو کرتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے بھائی جوانی چڑھی ہوئی ہے، جوان ہے بھائی، یہ جوانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، جوانی میں تو یہ سب کام ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان میچور ہو جاتا ہے اور ان ساری چیزوں سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن آپ خود مجھے بتائیں نا، آپ کے بیٹوں کی غیرت آپ کی باری کدھر جاتی ہے؟ آپ کس منہ سے آ کے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نمازی پرہیزی ہیں؟ جو انہوں نے اپنے ایک مائنڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں اپنی بیویوں کو لے کے کہ ایسی ہونی چاہیے، تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری ماں بھی ایسی ہونی چاہیے؟
ہماری ماں بھی فل پردے میں رہنی چاہیے. ہماری ماں کو بھی اس طرح کی ماڈلنگ نہیں کرنی چاہیے. ہماری ماں کو بھی اس طرح اپنی فزیک دکھا کے کپڑوں کی پروموشن نہیں کرنی چاہیے. ہماری ماں کو بھی جھوٹ بول کر پروموشنز نہیں کرنی چاہیے. جو بھی حال ہی میں آپ نے ایک سٹور کی پروموشن کی کہ صبح صبح ہم گئے, صبح ہی رش لگا ہوا تھا اور ہم کسی کے گھر جا رہے تھے تو راستے میں تھا تو ہم نے کہا ادھر سے ہو لیں, تو جھوٹ بولا نا آپ نے. سیدھے آپ نے کیوں نہیں پروموشن کی کہ بھئی یہ ایک پیڈ پروموشن ہے؟ کیوں جھوٹی کہانی کڑی آپ نے؟ کیا پیڈ پروموشن کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے فاخرہ خانم جی؟ آپ کے مذہبی بیٹوں سے اگر آپ پوچھیں, جو آپ کے مذہبی بیٹے ہیں جو 5 وقت کی نمازی ہیں, بڑے سخت مزاج لگتے ہیں مجھے, حالانکہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے فل کنٹرول میں ہیں, مجھے تو وہ پورے روبوٹ لگتے ہیں, لیکن آپ کہتی ہیں نا وہ مذہبی ہیں, تو مذہبی تو تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں. مذہب کے حوالے سے تو وہ رعایت نہیں بخشتے, کیونکہ ان کو دین کا علم ہوتا ہے, اور علم رکھنے والا تو فوراً بتاتا ہے کہ بھئی نہیں یہاں پہ اماں غلط ہے, ابا غلط ہے. یا تو آپ لوگوں کے دور معیار کیوں ہیں؟ بتائیں نا مجھے, آپ کے اتنے دور معیار کیوں ہیں؟ اپنی بہوؤں کے بارے میں آپ کے اور معیار ہیں. اور فاخرہ خانم جی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ اپنی بہن راشدہ سے بڑی ناراض ہیں, اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس لیے بھی ہیں کہ آپ کی وجہ سے وہ اس لیول تک پہنچی, اور اس کی بے باک بیٹیاں جو ہیں شاید آپ ان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں, لیکن وہ کنٹرول میں نہیں آتی. تو ان سب کو سوشل میڈیا کا راستہ کس نے دکھایا؟ آپ نے. آج وہ جو کچھ کر رہی ہیں نا, آپ کی وجہ سے کر رہی ہیں. ان کی خالہ تھی پہلی جو سوشل میڈیا پہ آئی تھی, ان کی خالہ تھی پہلی جس نے یہ سوشل میڈیا کا دھندا شروع کیا تھا, یہ دھندا غلاظت کا پلندہ. اور پھر وہ اپنے مفاد کے لیے اپنی بھانجیوں بھتیجیوں بہنوں کو لے کے آئی, اور خود تو خوب فائدہ اٹھایا, اور پھر ان کو بھی راستہ دکھایا. پھر وہ جب کامیاب ہوئیں تو پھر لڑائیاں جھگڑے تماشے شروع ہو گئے, اختلافات پیدا ہو گئے. تو بات صرف اتنی ہے کہ مذہبی بیٹے اگر بیویوں کو لے کے اتنے وہ ہو رہے ہیں نا پریشان, ابھی شادیاں نہیں ہوئی, تو ذرا ماں کی طرف بھی توجہ دیں. اتنا پیسہ کما رہے ہیں تو ماں کو بھی ذرا پردے میں بٹھائیں. چلیے جی, ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.